نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا ان الانسان لربه لکنود۔ معزز ناظرین، سورہ عادیات میں اللہ رب العزت نے انسان کی دو بیماریوں پر خبردار فرمایا ہے۔ آج ہم اذان ٹی وی کے تحت جو درس قرآن ہو رہا ہے اس میں دیکھیں گے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ اللہ رب العزت نے کون سی دو بیماریوں کا ذکر کیا ہے، اس کو سمجھیں گے۔ تو شروع کی آیتوں میں اللہ رب العزت نے گھوڑے کی 5 حالتوں پر قسم اٹھایا ہے، اور وہ قسم اللہ رب العزت قسم اپنی بات کو مؤکد کرنے کے لیے، مضبوط کرنے کے لیے، ثابت کرنے کے لیے قسم کے محتاج نہیں ہے، قسم کی ضرورت نہیں ہے، لیکن چونکہ انسان کو جب تک کسی بات پہ قسم نہ اٹھائی جائے، انسان کو پوری طرح وہ ذہن میں بیٹھتی نہیں وہ بات، اور جس بات پہ قسم کہی جائے تو انسان کے ذہن میں وہ بات راسخ ہو جاتی ہے، مضبوط ہو جاتی ہے، اور پھر توجہ دیتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے شروع میں گھوڑے کی 5 حالتوں پہ قسم اٹھائی ہے، اور وہ ایک خاص وجہ سے، وہ جو حالتیں ہیں وہ حالتیں گھوڑے کی وفاداری کی وجہ سے بنتی ہیں۔ تو فرماتے ہیں اللہ رب العزت والعادیات ضبحا، قسم ہے ان گھوڑوں کی جو دوڑتے ہوئے ہانپ جاتے ہیں، فالموریات قدحا، اور دوڑتے ہوئے اپنی ٹاپوں سے پتریلی زمین پر چنگاریاں اڑاتی ہے، فالمغیرات صبحا، اور صبح کے وقت غارت گری کرتی ہے، فأثرن به نقعا، اور پھر اسی وقت گرد اڑاتی ہے، فوسطن به جمعا، اور پھر لشکر کے اندر گھس جاتی ہے، ان الانسان لربه لکنود، بے شک انسان اپنے رب کا بڑا ہی ناشکرا ہے۔ دیکھیں اللہ رب العزت نے گھوڑے کی جن حالتوں کو بیان کیا ہے، وہ حالتیں گھوڑے کی مالک کی وفاداری اور مالک کی اطاعت کی وجہ سے بنتی ہے۔ گھوڑا دوڑتا ہے اور ہانپتا ہے لیکن رکتا نہیں ہے، کیونکہ مالک نے اسے دوڑانا ہے، اور پھر جب وہ پتریلی زمین پر گھوڑا چلتا ہے تو اس کے ٹاپوں سے چنگاریاں اڑتی ہیں، اور یہ چنگاریاں کیوں اڑتی ہیں؟ کیونکہ وہ اتنے مضبوطی سے دوڑتا ہے، پوری قوت کے ساتھ دوڑتا ہے کہ زمین سے یعنی پتریلی زمین کے اوپر جب گھوڑا چلتا ہے تیزی اور جوش کے ساتھ تو اس چنگاریاں اڑتی ہیں۔ اور فالمغیرات صبحا، صبح کے وقت یہ اٹیک کرتی ہیں، یہ گھوڑے صبح کے وقت غارت گری کرتے ہیں، یعنی تاراج کرتے ہیں۔ پہلے یہ تھا کہ جب لشکرکشی ہوتی تھی تو صبح کے وقت ہوا کرتی تھی، کیونکہ رات کو وقت حملہ جو ہے وہ معیوب سمجھا جاتا تھا، اور صبح کے وقت میں حملہ کرنے میں ایک حکمت یہ بھی تھی کہ اس وقت چونکہ دشمن غافل ہوتا ہے تو فتح حاصل کرنے میں آسانی ہوتی ہے۔ آگے پھر اللہ رب العزت فرماتے ہیں فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا، اور پھر اسی وقت یعنی صبح کے وقت گرد و غبار اڑاتا ہے۔ حالانکہ صبح کے وقت میں شبنم اور موسم کی وجہ سے گرد و غبار میں نمی ہوتی ہے، لیکن اس وقت بھی اتنے جوش و خروش سے یہ گھوڑا دوڑتا ہے کہ اسی وقت بھی گرد اڑتا ہے، گرد و غبار اٹھتا ہے، یعنی یہ گھوڑے کے جوش کو بیان کیا گیا ہے۔ فوسطن به جمعا، اور لشکر کے اندر گھس جاتا ہے۔ یہ گھوڑے کی وفاداری کو بیان کیا جا رہا ہے کہ مالک کے ساتھ یہ کتنا وفادار ہے۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ مشہور صحابی ہے، ایک دفعہ دشمن کے لشکر میں
اپنے گھوڑے سمیت گھس گئے، یعنی گھوڑے کے اوپر لڑتے ہوئے دشمن کے لشکر میں گھس گئے اور لڑتے 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 دشمن کے لشکر سے پار ہو گئے، اور پھر واپس اسی لشکر میں لڑتے لڑتے پھر مسلمانوں کے لشکر میں آ گئے۔ یہ نہیں کہ دوسرے راستے سے آ کر مسلمانوں کے لشکر میں ہو لیا ہو اور پھر لڑتا ہو، ایسا نہیں، اسی لشکر میں دوبارہ گھس کر لڑتے لڑتے واپس آیا ہے۔ اب آپ خود سوچیں کہ جہاں تیروں، نیزوں اور تلوار سے لڑی جاتی ہو، تو اس میں اس طرح گھوڑے کا گھس جانا اور پھر پورے لشکر کو کراس کر جانا اور پھر واپس آنا، یہ اس بات کی پر دلالت کرتی ہے کہ مطلب گھوڑا اپنے مالک کا مطیع ہے، اپنے مالک سے وفاداری کا اظہار ہے اس میں، کہ اسے کوئی خوف نہیں ہوتا، اسے ہر حال میں مالک کا حکم ماننا ہے۔ تو یہ، اور ایک دوسرا واقعہ